رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم و مکرم سامعین اور سامعات، آپ سبھی کا آج کے درس میں استقبال ہے۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے سلسلے میں درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ ابتدائی 10 دن جو ہے وہ رمضان کے احکام و مسائل پر ہوں گے، پھر بقیہ 10 دن دوسرے عناوین پر، اور اس کے بعد کے ایام دوسرے عناوین پر ہوں گے۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل میں ایک دو اہم باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آج اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کی ایک عظیم صفت بیان کی ہے، ایام معدودات، کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اور یہ مہینہ آیا اور اس کے 10 دن آج ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اور بڑی تیزی سے گزرنے والے ہیں، یاد رکھنا ہے اس چیز کو۔ اس لیے یہ جو دن ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، ہر دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے، ہر رات کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھیے، ڈٹ کے، جم کے، ثابت قدمی کے ساتھ خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں، رمضان المبارک میں ایک اہم چیز جو ہے رمضان کا آخری اشرہ ہے۔ جی ہاں، رمضان کا آخری اشرہ ہم پہلا ختم کر لیے، دوسرے میں داخل ہونے والے ہیں، ہم داخل ہونے والے ہیں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اشرہ جو آنے والا ہے، تو وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس عشرے میں وہ عظیم رات آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لیں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بار بار سچے دل سے معافی مانگے اور توبہ کریں۔ آپ دیکھیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے، اور کمر بستہ ہو کر، بالکل تیار ہو کر، ثبات قدمی کے ساتھ خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی عبادت کا جو معمول تھا آخری 10 راتوں میں، کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، اتنی محنت آپ اس سے پہلے کے دنوں میں نہیں کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آخری 10 دن ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت اور آپ کے عمل مبارک کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے اخیر کی 10 راتوں کی قدر کرتے ہوئے خوب عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی کوشش، اتنی محنت، اتنی مشقت آپ دوسرے دنوں میں اور دوسری راتوں میں عبادت کے معاملے میں نہیں کیا کرتے۔ آپ دیکھیں، آخری عشرہ جب آئے تو ہمیں اسے ضائع کرنے کے بجائے اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے، خوب استفادہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آخری عشرے میں جو عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص مشروع ہیں، ان میں ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اعتکاف ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعہ، اور اتنی افضل شکل ہے کہ آدمی بہت ساری عبادتوں کو جمع کر سکتا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیا اور دنیا کے کاموں سے بالکل منقطع ہو جائے، دنیا اور دنیا کے کاموں سے اپنا تعلق بالکل ختم کر لے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے
مکمل طور پر ایک سو ایک جہت ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے۔ جی ہاں، آخری عشرہ جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کو اعتکاف میں گزارتے تھے۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یعنی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد سے لے کر کے اپنی وفات تک، وفات والے سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ کی بیویاں آپ کی جگہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ پہلی چیز یہ کہ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں، اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور تیسری اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس سے مراد آپ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے اعتکاف کی جگہ اللہ نے مسجد مقرر کی ہے۔ آدمی اپنے گھروں میں یا کسی خاص جگہ میں جا کر کے اعتکاف نہیں کر سکتا، نہ کسی عورت کے لیے روا اور جائز ہے۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اگر مردوں کے لیے بہتری، مردوں کے لیے انتظام ہو نہ ہو، مسجد میں اعتکاف کریں۔ جب تک عورتوں کے لیے پردے کا معقول اہتمام نہ ہو اور ساری ضروریات زندگی ان کی مہیا نہ کر دی جائے، تب تک عورت کے لیے اعتکاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ مرد بھی اعتکاف کرے اور عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، لہذا یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، جس میں انسان دنیا اور دنیا کے سارے کاموں سے بالکل بے نیاز ہو کر صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، نہ صرف قرآن کی تلاوت بلکہ قرآن میں غور، فکر اور تدبر بھی کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کرے، بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنسو بہائے۔ آنسو کے تعلق سے حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آنکھ اللہ رب العالمین کے خوف سے روئے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ اور اس آنکھ والے شخص کو کبھی جہنم کی آگ نہیں دکھاتا۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ بالکل تنہا اور اکیلا ہوتا ہے، جہاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ کر جہاں وہ روتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، ایسے مرد اور ایسی عورت کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے رہتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا مرد یا ایسی عورت جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کریں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اعتکاف یہ بہترین ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ اعتکاف میں جب بیٹھیں تو اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو سوال کرے۔ یاد رکھیں، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں دوران اعتکاف مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو کیا، دینی کاموں کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے، سوائے اس کے کہ ان کا ان ضروری کاموں کے لیے نکلنا اشد درجہ ضروری ہو جائے، ورنہ کوشش کرے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے مسجد سے باہر نہ آئے، اور نہ ہی کسی دینی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ دیکھیں سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، اور یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سنت کو صحیح قرار دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ السنۃ علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے پر سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، دیکھیں مریض کی عیادت نیکی کا کام ہے، کہا کہ مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازہ، اور کسی جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یمس امرأ، اور کسی عورت کو نہ چھوئے، کسی غیر محرم عورت کو نہ چھوئے، ولا یباشرہا، اور نہ ہی مباشرت کرے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، ہاں
بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، بغیر نکلے کام نہیں چلنے والا۔ جیسے آدمی بہت بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہو گیا، گھر میں والد والدہ بچہ یا بیوی کسی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ بغیر گئے چارہ نہیں، تو اس صورت میں آدمی وقتی طور پر آ سکتا ہے، عیادت کرنے دیکھ لے، اس کے بعد پھر واپس اعتکاف کو چلا جائے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے یہ در حقیقت مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ شرعی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت میں کسی حکم کی جب بات کرتے تھے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوا کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بغیر ضرورت بلا کسی حاجت کے، یا اعتکاف میں بیٹھنے والی خاتون بغیر کسی حاجت کے مسجد کے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیں اعتکاف کے دوران میرے بھائی اور میری بہن، بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جن کا اگر خیال کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا مندی اور گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، اعتکاف کے دوران انسان جہاں فرائض کی تو پابندی کرتا ہی کرتا ہے، کم از کم جو ہے کہہ لیجیے کہ اسے چاہیے کہ نفل عبادتیں بھی کثرت سے کرے۔ اس باب میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی اور دوست سے دشمنی کا اعلان کرے تو میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور بندہ سب سے زیادہ میری قربت فرائض کی پابندی کر کے کرتا ہے، یعنی ہم جتنے زیادہ فرائض کے پابند ہوں گے، مثال کے طور پہ فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، اور اگر مال ہے تو فرض بیت اللہ کا حج ہے، تو ہم جتنی زیادہ ان فرائض کی پابندی کریں گے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور کہا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یا سلام، کہا کہ ہمارا بندہ، میرا بندہ جو ہے نوافل کے ذریعہ، اور میری بندی نوافل کے ذریعہ مسلسل میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے یا بندی سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور میں ان کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اور وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ بندہ اور بندی اللہ رب العالمین کی قربت جو ہے فرائض کی پابندی کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور فرائض کی پابندی اعتکاف میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ نوافل جتنی چیزیں ہیں، چاہے نماز ہو اور صدقہ و خیرات ہو، اور جتنی نفل عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے ذریعہ جب ہم اللہ کے قریبی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا قریبی بناتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے تو بندے کی کان، آنکھ، ہاتھ اور قدم بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے کان کو انہی چیزوں کی توفیق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سننا پسند کرتا ہے، اور بندے کو اللہ وہی سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آنکھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ بندے کو انہی چیزوں کو دیکھنے کی توفیق دیتا ہے جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو انہی چیزوں کو پکڑنے اور چھونے کی توفیق دیتا ہے جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ اللہ بندوں کے قدم بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین بندوں کو انہی جگہوں پر جانے کی توفیق دیتا ہے جن جگہوں پر جانا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے نوافل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی قربت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یاد رکھیں اعتکاف کے دوران جہاں فرض کی ادائیگی کرنی ہے وہاں ساتھ ساتھ خاص طور پر نفل نماز کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اعتکاف میں نہ بیٹھا ہو وہ بھی اس آخری عشرے میں نوافل کی کثرت سے پابندی کرے۔ تاہم ایک چیز یاد رکھیں کہ اہم بات یہ ہے کہ نوافل وہی پڑھی جائے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ جو ہے کوئی ہزاری نماز لے کر کے آتا ہے، کوئی لکھی نماز لے کر کے آتا ہے، اور کوئی یہ نماز کوئی وہ نماز۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میرا ایک سوال ہے، آپ اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیں، ہم جو بدعات کے ذریعے اللہ کی عبادات کرتے ہیں تو کیا نبی کی سنتوں میں کمی رہ گئی تھی کہ بدعات کے ذریعے عبادت ایجاد کر لی گئی؟ آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، ما لم یکن یوم دینا لا یکون الیوم دینا،
جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی. تو سمجھ میں یہ آیا کہ دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ نازل فرمایا اور وہ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کی صورت میں ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ سنتوں اور کچھ نوافل کا تذکرہ کروں جن کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم سنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ یا بندی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر میں 12 رکعات نفل جو فرض کے علاوہ ہے یا سنن رواتب ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے یا اس کے لیے جنت میں گھر بنائی جاتی ہے. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے میں نے کبھی یہ اعمال نہیں چھوڑے. اور ام حبیبہ سے پہلے جو راوی ہے وہ اور ان سے پہلے حتیٰ کہ عنبسہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو روات میں سے ہے کہ میں نے جب اپنے استاد سے یہ حدیث سنی آج تک میں نے اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. تو سنت رسول اسی لیے ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مرد یا عورت دن بھر میں 12 رکعات جو ہے فرائض کے علاوہ ادا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. اور ان 12 رکعات کی تفصیل ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4، ورکعتین بعدها، ظہر کے بعد 2، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ ٹوٹل 12 ہو گئے. ظہر سے پہلے 4 اور 2 6 ہو گئے، مغرب کے بعد 2 6 2 8، عشاء کے بعد 2 8 2 10، اور فجر سے پہلے 2 10 2 12. یہ وہ سنن رواتب ہیں، یہ وہ سنن رواتب ہیں جن کی پابندی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ نے کیا اور آپ نے اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا. نیز آپ مسند امام احمد اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث پڑھیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمه الله على النار، کہ جو شخص جو ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعات کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. ایک نقطہ یہاں بتا دوں کہ سنتیں اور نوافل جتنی ہیں یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نمازیں کیا ہے 2 رکعات ہے. تو ہم جو بھی سنن اور نوافل پڑھیں 2 رکعات کر کے پڑھیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ظہر سے پہلے 4 پڑھنی ہے تو 2 کر کے 4 پڑھ لیجیے، اور ظہر کے بعد آپ 2 یا 4 پڑھنا چاہیں 2 پڑھتے ہیں تو وہ 12 رکعت والے میں شامل ہو جائیں گے، اور 4 پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. اور یہ بھی 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ دیکھیں سنن داؤد جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس صورت کو صحیح قرار دیا، کہا کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو آپ اعتکاف میں ہے تو ان 4 رکعت کی پابندی کیجیے، اور اعتکاف میں نہیں ہے اس کے باوجود آخری عشرہ ملتا ہے آپ کو تو الحمدللہ ان 4 رکعت کی پابندی کیجیے عصر سے پہلے. یہ سنت مؤکدہ اور سنن رواتب میں سے نہیں ہے، یہ عام نفل ہے عصر سے پہلے کہ جس کی پابندی جو ہے انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بناتی ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی فرائض سے پہلے اور ان کے بعد یہ سنتوں کے علاوہ نماز چاشت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. نماز چاشت جو ہے یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ آپ مسجد میں فرض نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے، سورج طلوع ہو کے تھوڑا اچھی طرح سے بلند ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد، سورج شروع ہونے کے بعد تقریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں جس کی تعداد کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایسے ہی ہماری بہنیں جو
فرد نماز پڑھتی ہیں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھی رہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور سورج اچھی طرح سے جب طلوع ہو جائے اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر آپ جو ہے یہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ ضرور اجر کے حقدار ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سنن ترمذی کی روایت ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، کہا من صلی الفجر فی جماعت، جو آدمی جماعت سے نماز فجر پڑھے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھ لی، وہیں پر بیٹھ رہیے، مسجد میں اگر درس حدیث یا درس قرآن کا اہتمام ہے، سکون سے بیٹھ کر سنیے، درس ختم ہو جائے اس کے بعد آپ فرض نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیے، یا درس سنتے سنتے فرض نماز کے بعد کی دعائیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد صبح کے اذکار پڑھ لیجئے، اور جو ہے اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر لیجئے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، اور جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد آپ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اگر نماز پڑھتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو الحمدللہ اپنے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں کہہ لیجئے کہ آپ جو ہے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب لے کر کے جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جتنے جوڑ بنائے ہیں جسم میں، ہر جوڑ پر صدقہ کرنا ضروری ہے، کہا لہذا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے، یعنی ایک آدمی پورا دن جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا رہے، دن بھر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام کرتا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آدمی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو ان تمام اذکار سے یہ 2 رکعت نماز جو ہے اسے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے اس نماز کی کتنی جو ہے اللہ اکبر فضیلت آئی ہے، کتنی فضیلت آئی ہے میرے بھائی اور میری بہنوں۔ اس لیے ہم جب آخری عشرے کو پائیں اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، صحت، سلامتی کی حالت میں جو ہے آخری عشرے تک پہنچائے، آمین۔ آخری عشرے کو اگر ہم پاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہم آخری عشرے میں خوب محنت کریں۔ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں، اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، عام زندگی جس طرح گزارتے ہیں گزار رہے ہیں، تب بھی ہم فرائض کی پابندی کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، اور جو ہے فرائض فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، جو سنن رواتب ہر نماز کے بعد یا پہلے کی جو رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے اس کی پابندی کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خیر اور اجر کا ذریعہ ہے۔ اور بالخصوص جو ہے ہم چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ آدمی جب چاشت کی نماز پڑھ کر کے اٹھتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھتا ہے کہ اسے ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب دیا گیا، اللہ اکبر۔ ایسے ہی فرائض سے پہلے اور ان سنتوں کے بعد اور اسی طرح چاشت وغیرہ کے علاوہ ایک خصوصی اہتمام کرنا ہے، وہ ہے قیام اللیل کا اہتمام۔ جی ہاں، قیام اللیل کا اہتمام، جی ہاں۔ آپ دیکھیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان گزار رہے تھے، تو اس دوران آپ نے ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ مہینہ ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے، تو آپ 23 کی رات کو آئے اور آپ نے ہمیں قیام کرایا اور قرات لمبی کی، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر آپ 24 کی رات کو نہیں نکلے، آپ 25 کی رات کو آئے اور آپ نے قیام کرایا، یہاں تک کہ اتنی لمبی تلاوت کی کہ آدھی رات گزر گئی۔ پھر آپ 26 کی رات نہیں آئے، آپ 27 کی رات نکلے اور آپ نے اتنا لمبا قیام کرایا کہ معذرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 کی رات نہیں آئے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کاش آج آپ ساری رات ہمیں قیام کراتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلۃ، کہ جو آدمی رات میں امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، ٹھیک ہے،
یہاں تک کہ مکمل نماز پڑھ کر کے جائے، قیام اللیل کر کے جائے، تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 25ویں رات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جب 25ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک قیام کرائی تو صحابہ نے کہا کہ پوری رات کراتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے امام کے ساتھ قیام کر لیا، اب آپ جو جا رہے ہیں تو آپ آدھی رات، جو آپ کی بقیہ آدھی رات بچتی ہے، اس رات میں بھی اللہ رب العالمین پہلے آدھی رات میں قیام کرنے کی وجہ سے پورے رات کا کے قیام کا اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ پھر آپ 26 کی رات گزر گئی، آپ باہر نہیں آئے، پھر آپ 27 کی رات آئے، تو اس دن آپ نے اپنے گھر والوں کو اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ سب کو بلایا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ کہتے کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے۔ لہذا یاد رکھیں کہ قیام اللیل کوئی الگ سی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے۔ اسی لیے بالخصوص جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں، بالخصوص جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کی نماز جو ہے یا قیام اللیل جو ہے تھوڑی لمبی پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25، 27 کی راتوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لمبی نماز پڑھائی۔ میرے بھائیوں، قیام اللیل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متقین کی جو صفات ذکر کی ان کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتے ہیں۔ مزید اللہ رب العالمین نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہا کہ ان کے پہلو بستر سے الگ الگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، آنکھ کوئی نہیں جانتا کہ ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، اور ان کاموں کا بدلہ ان کو ضرور دیا جائے گا جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کی آیت ہم تک پہنچائی کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ تشریف لایا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلی حدیث سنی وہ یہ حدیث تھی جس امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام اور جب رات میں لوگ سو جائیں تو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی سے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، رات کی عبادت کی کتنی اہمیت، کتنی برکت اور کتنی عظمت آئی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں پہلی حدیث سنی تو یہی حدیث سنی کہ ایک دوسرے کو سلام کرے، کھانا کھلائے، رشتوں کو جوڑے اور رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، سلامتی سے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ابو مالک العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام نے حبان نے موارد الظمآن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فی الجنت غرفا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جس کا باطنی حصہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک ایسا گھر اور بالا خانہ ہے جس کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، باہر سے اندر اور اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ کہا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہے، بات نرمی سے کرتا ہے، مسلسل روزہ رکھتا ہے اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مبارک راتیں جو چل رہی ہے چاہے دوسرے عشرے کی ہو یا تیسرے عشرے کی، ان راتوں کی قدر کیجیے جب لوگ بستروں پر سکون، آرام اور چین کی نیند لے رہے ہو، اس وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اور وہ وقت بھی اتنا مبارک وقت ہے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث بیان کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے،
کیونکہ آسمان ہمارے سر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون ہے جو مغفرت طلب کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اس لیے ان راتوں کی قدر کیجیے، ان کی اہمیت کو جانیے، بالخصوص آخری عشرے کی راتوں کو۔ اور آخری عشرے کی راتوں میں جب ہم جاگتے ہیں تو ان 10 راتوں میں کوشش کرنی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک ارادہ، ایک نیت، ایک جستجو ہونی چاہیے کہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ اس سال لیلۃ القدر پانا ہے، اور کسی بھی صورت میں ایک لمحہ جو ہے ان 10 قیمتی راتوں کے ضائع نہیں کرنا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تعجب کے طور پہ اللہ نے کہا کہ نبی آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے؟ اس رات یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات اللہ رب العالمین کے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں اللہ کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کے کرم اور اس کی عطائیں لے کر کے زمین پر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رات، یہ لیلۃ القدر کی رات بڑی عجیب، بڑی عظیم اور بڑی عجیب و غریب رات ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے پے در پہ اللہ کی رحمت کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آخری کے 10 راتوں میں جو ہے، جو لیلۃ القدر آتی ہے، ان 10 راتوں میں کوشش کرے کہ قیام اللیل آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ان 10 راتوں میں قیام کرے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ باتیں جو تھی لیلۃ القدر کے تعلق سے تھی، اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ہم نے ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں دیکھا کہ بعض بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ کچھ لوگ صرف 25 کی رات جاگتے ہیں، کچھ 27 کی رات کو خاص کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت نے راتوں کو خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں کی سنگل راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اور ہاں، جو جس ملک میں ہے، جس طرح چاند دیکھا اور راتیں اور عبادتیں کر رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے، اس کی لیلۃ القدر اسی اعتبار سے ہوگی، اس کی لیلۃ القدر اسی اعتبار سے ہوگی۔ اور اگر 10 رات مسلسل جاگ لیں تو مزید خیر ہے کہ آپ 10 رات جاگتے ہیں اور لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر لیلۃ القدر مل جائے تو آپ نے وہ عظیم حدیث سنی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جامع ترمذی کی روایت اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان راتوں میں جاگوں اور اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں جاگوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کریں کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کریم ہے معاف کرنے والا۔ ایک دعا یہ بھی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھ جیسے گنہگار، خطا کار اور تیرے نافرمان بندے کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کوشش کرے کہ آخر کی جو 10 راتیں آنے والی ہیں، ابھی جو موجودہ راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی قیام اللیل کا اہتمام کرے، ان کے دن میں نوافل اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن آخر کی جو 10 دن آنے والے ہیں، ان 10 دنوں کی جو 10 عظیم راتیں ہیں، ان راتوں کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے عبادت پر جمے رہے، ڈٹے رہے، خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہمارے جانب سے عبادت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آخری عشرے کے تعلق سے۔ اب رہ گیا دو مسئلہ، ایک مسئلہ جو ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اور ایک ہے صدقۃ الفطر۔ تو صدقۃ الفطر بالکل آخر میں لیں گے انشاءاللہ، 3 دن یا 4 دن پہلے اس کے مسائل کو لیں گے آپ کے سامنے، اور زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ کل سے جو کوشش کریں گے مختصراً آسان انداز میں 1 یا 2 درس میں آپ کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل سمجھا دیے جائے، تاکہ آپ کے لیے رہنمائی بھی ہو جائے، سہولت اور آسانی بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اور آپ کے روزوں کو اور ہماری تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی گردنوں کو اور ہمارے اہل و عیال اور ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب کے گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے۔
آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.